کچھ ہوا ہے اس خبر سے مر گئے اور پھر کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے۔ آداب، استقبال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ڈیبیٹ، میں ہوں آپ کے ساتھ ابو ہریرہ۔ ادبی دنیا کے لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے۔ معروف شاعر راحت اندوری اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ راحت اندوری صاحب کا شاعری سے شوق تو بچپن سے ہی رہا، شعر و ادب کا ذوق انہیں بچپن سے رہا۔ انہوں نے اختر شیرانی کو دل میں بٹھایا اور ساحر کو اپنے لیے خضر راہ مقرر کیا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 دن پہلے ہی راحت اندوری کورونا سے متاثر ہوئے تھے، ان کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی، انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور آج بہت افسوسناک خبر آئی کہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے راحت اندوری صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ آپ کو بتا دیں کہ راحت اندوری صاحب اپنی منفرد شاعری کے لیے جانے جاتے تھے، منفرد لب و لہجے کے لیے جانے جاتے تھے، اور راحت اندوری مشاعروں میں کامیابی کی ضمانت مانے جاتے تھے۔ جس مشاعرے میں شرکت کرتے تھے اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت مانے جاتے تھے راحت اندوری صاحب۔ 70 سال کی عمر میں راحت اندوری صاحب نے دنیا کو الوداع کہا۔ کئی شعری مجموعے ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں اور آج بھی وہ شعر و شاعری سے آخری وقت تک جڑے رہے۔ کچھ دن پہلے ہی نیوز 18 اردو کے آن لائن مشاعرے میں انہوں نے شرکت کی تھی، اپنا تازہ کلام انہوں نے ناظرین کو سنایا تھا۔ لیکن جس وقت یہ خبر آئی کہ راحت اندوری اب نہیں رہے، ادبی حلقے میں اردو سے جڑی ہوئی شخصیات، سماجی سیاسی شخصیات نے غم کا اظہار کیا اور اظہار تعزیت کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رات 9 بجے ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ راحت اندوری صاحب 1950 کو مدھیہ پردیش کے اندور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1968 میں اپنا پہلا شعری مجموعہ اشعار کہنے شروع کیے۔ 1968 میں پہلی شاعری انہوں نے ایک طرح سے کہی تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ راحت اندوری کے شعر سنانے کا انداز بہت الگ تھا، ان کا جو لہجہ تھا اسی کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے۔ راحت اندوری صاحب کا جو لہجہ تھا، ان کا جو کلام تھا، وہ آپ کو سنوائے دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہت خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، کیا کچھ خوبیاں تھیں، ان کا جو لہجہ تھا، کتنے جذباتی شاعر تھے راحت اندوری صاحب۔ دوستو آداب، قحط الرجالی کے اس دور میں نیوز 18 نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میں خود بھی، آپ یقین مانیے کہ راحت اندوری سے کئی مہینوں کے بعد ملاقات کر رہا ہوں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا اپنے دوستوں سے ملنے کا، اپنے عزیزوں سے ملنے کا۔ جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آئیں گے، میں مکمل تیاری کر کے تو نہیں بیٹھا ہوں، لیکن شعر سب ادھر ادھر کے کہے ہوئے ہیں۔ آپ کو کہیں کہیں سے اندازہ بھی ہوگا کہ یہ شعر کچھ ماسک زدہ ہیں۔ سنیے کہ اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے۔ اس گلی میں کچھ ہوا ہے، اس خبر سے مر گئے، اور پھر کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے۔ کیا خوب ہے، اور پھر کچھ لوگ مر جانے کے ڈر سے مر گئے۔ حکم تھا کہ گھر کی دیواروں سے باتیں کیجیے، حکم تھا کہ گھر کی دیواروں سے باتیں کیجیے، سخت مشکل کام تھا، ہم درد سر سے مر گئے۔ واہ واہ واہ، سخت مشکل کام تھا، ہم درد سر سے مر گئے۔ نئے سفر کا جو اعلان بھی نہیں ہوتا، نئے سفر کا جو اعلان بھی نہیں ہوتا، تو زندہ رہنے کا
ارمان بھی نہیں ہوتا. واہ واہ تو زندہ رہنے کا ارمان بھی نہیں ہوتا. تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں. تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں کہ جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا. تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں کہ جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا. خاموشی اوڑھ کے سوئی ہیں مسجدیں ساری. کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا. وبا نے کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا تو ہم پہ موت کا احسان بھی نہیں ہوتا. عرض کرتا ہوں کہا ہے کہ پکارا جب بھی سے دار پر ملا ہے مجھے. پکارا جب بھی سے دار پر ملا ہے مجھے. یہ سر نہیں ہے میاں درد سر ملا ہے. زندہ باد زندہ یہ باد. سر نہیں ہے میاں درد سر ملا ہے مجھے. میں تھکنے لگتا ہوں سورج کے ساتھ چل چل کر. میں تھکنے لگتا ہوں سورج کے ساتھ چل چل کر. عجیب سست قدم ہم سفر ملا ہے مجھے. میں تھکنے لگتا ہوں سورج کے ساتھ چل چل کر. عجیب سست قدم ہم سفر ملا ہے مجھے. ایک آگ ہے کہ جو گھیرے ہے ہر طرف سے مجھے. ایک آگ ہے کہ جو گھیرے ہے ہر طرف سے مجھے. اور اس پہ جبر کے کاغذ کا گھر ملا ہے. واہ واہ واہ. ایک غزل کے کچھ دو چار شعر اور سنانا چاہتا ہوں. آپ اندازہ بھی لگا رہے ہوں گے کہ میں جس طرح آپ کو سنا رہا ہوں. گلا بیٹھا ہوا خدمت ازاں کی وہ بھی کعبے میں بھلے سے میں دبا لایا تھا ناخو سے برہمن کو. یہ شعر ملک رضا صاحب پڑھا کرتے تھے. دو چار شعر اور سن لیجیے. چھوٹی مختصر سی بہر ہے. رشاد علی. عرض کیا ہے کہ اب کے بارش میں ایک نظر چل کر. اب کے بارش میں ایک نظر چل کر دیکھ آئیں گے اپنا گھر چل کر. اب کے بارش میں ایک نظر چل کر دیکھ آئیں گے اپنا گھر. دیکھ آئیں گے اپنا گھر چل کر. احترام اس کا ہم پہ لازم ہے. احترام اس کا ہم پہ لازم ہے. احترام اس کا ہم پہ لازم ہے. موت آئی ہے عمر بھر چل کر. زندہ باد. موت آئی ہے 2 گز صحیح